अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारुड़। बुग़्ज़े इमरान के अंदर जी नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पे पागल हो चुका है, क्योंकि जितने भी सर्वे आ रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, और जिस तरह से इमरान खान के साथ अवामी हमायत है, और ख़ास तौर पे केपीके के गयूर पश्तून जिस तरह से सड़कों पर निकल कर अपनी अदालत लगा रहे हैं, अपना फैसला नाफुज कर रहे हैं, उससे नवाज शरीफ लाडो रानी की टांगें कांपी हुई हैं। और अब इतने इतने पश्तूनों के बुग़्ज़ के अंदर, पश्तून दुश्मनी के अंदर, इमरान खान की दुश्मनी के अंदर इतने पागल हो चुके हैं, इस हद तक वो पागल हो चुके हैं, तपे हुए हैं कि उन्होंने पूरी पश्तून कौम को ही बेवकूफ कह दिया है कि पश्तून पागल होते हैं, पश्तून जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं, पश्तूनों के अंदर अकल नाम की कोई चीज नहीं होती। ये नवाज शरीफ ने कहा कि पश्तून बेवकूफ बन जाते हैं। पश्तून, ये इमरान खान वाली जो बीमारी है, ये खैबर पख्तूनख्वा से आई है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग बेवकूफ जल्दी बन जाते हैं। हमें 2013 में ही इमरान खान का गला घोंट देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान की सीटें कम थी और मौलाना फजलुर रहमान मेरे पास आए, मैं वजीर आजम था, उसने कहा कि हम दोनों इत्तेहाद करके पीटीआई के बंदे तोड़ ताड़ के हम अपनी हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत बना लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अददी अक्सरियत पीटीआई की ज्यादा है, तो उनको हुकूमत करने का हक है। तो काश मैं उस वक्त ऐसा ना करता, मैं पछता रहा हूं। तो ये गला घोंट दिया जाता पीटीआई का, तब भी ये फितना ही खत्म हो जाता। केपीके से ये बीमारी आई है, ये बड़ी शर्मनाक बीमारी है, इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया है, और पश्तून जो है वो बेवकूफ होते हैं। पाकिस्तान की तरक्की जरा उठा के देखें। पाकिस्तान की तरक्की के अंदर, पाकिस्तान के हर शोबे के अंदर, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो जर्नैल हूं, चाहे वो अदालतों के जजेस हूं, हर शोबा, हर तबका फिक्र के जो इंटेलेक्चुअल है, जो एलीट है, वो केपीके से है। केपीके के गयूर पश्तूनों ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए जानी कुर्बानियां भी दी हैं, हर तरह से कुर्बानियां दी हैं, आज तक दे रहे हैं। बतौर पंजाबी आज भी मैं समझता हूं कि हमसे ज्यादा सियासी शऊर है केपीके के लोगों के अंदर, और पंजाब से ज्यादा बहादुर है केपीके के लोग, तगड़े दिमाग के लोग, शऊर वाले। शायद पंजाब के अंदर बैठे हुए लोग पश्तूनों के लतीफे बनाएं कि एक पठान ये वो जिस तरह सिखों के लतीफे बनते हैं, लेकिन शऊर में ज्यादा हैं, समझ में ज्यादा हैं, कुर्बानियां देने में ज्यादा हैं, पाकिस्तान की तरक्की के अंदर किरदार अदा करने में सबसे आगे हैं। और नवाज शरीफ ने लाहौर के अंदर बैठ के खच मार दी, कह दिया ये बेवकूफ होते हैं। मेरी दरखास्त है दुनिया भर के अंदर रहने वाले पश्तूनों से कि जरा इनको बताएं, ये नवाज शरीफ जो अकल का अंधा, बिल्कुल सटियाया हुआ, पिछली वो कब्र के अंदर टांगे हैं, साजिशों से बाज नहीं आ रहा, मुल्क का बेड़ा इसने गर कर दिया, अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया, इंतकाम के अंदर अंधा, वो जैसे बावले हो जाते हैं ना, ऐसा बावला अंधा इंतकाम के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर एक नफरत का बीज बोना चाहता है, पाकिस्तान के अंदर सुबायत की आग लगाना चाहता है, पाकिस्तान के लोगों को डिवाइड करना चाहता है। इसको ऐसा सबक सिखाएं, इसको ऐसा बाइकआउट इसका करें, और आप उतनी अपनी इज्जत की खातिर, क्योंकि बात जब पश्तून की इज्जत पे आ जाती है ना, हाथ जब पश्तून के गिरेबान पे डाला जाता है, तो फिर पश्तून ये चीजें बर्दाश्त नहीं करता। लिहाजा 8 फरवरी को इस नवाज शरीफ को लग पता जाएगा, ना कोई पंजाबी बेवकूफ है, ना सिंधी, ना बलोची, ना कश्मीरी, ना गिलगिती, और ना ही को पश्तून बेवकूफ है। इस कदर वो जाली सा वो दिया, वो एक ख्वाबों से भरपूर मंशूर, वो हाथ लगा के ऐसे, जी हम करोड़ों नौकरियां देंगे, करोड़ों घर बनाएंगे, नैब को हम खत्म कर देंगे, अदालतों के अंदर हम लाइव समात करेंगे, ये करेंगे, वो पूरा एक मिर्च मसाला डाल के। बंदा पूछे, अगर आप ये करना भी चाहें तो क्या आपका बाप आपको ये करने देगा? आपके बाप जो हैं, जो आपके अब्बू बने हुए हैं, वो तो किसी को 2 साल से ज्यादा हुकूमत नहीं करने देते, तो आप ये पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रहे हैं। बहरहाल जी, आज साइफर जज की भी इमरान खान ने सुथरी की है, और उन्होंने भी एक तमाशा बनाया हुआ है
کہ عمران خان کے وکلا پر پابندی اور سرکاری وکیل اب اس کیس کے اندر لڑیں گے، یعنی فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کو اس کیس کے اندر جو ہے وہ سزائے موت دینی ہی دینی ہے۔ تو آج جو سرکاری وکیل مسلط کیا گیا پی ٹی آئی پر، اس پہ خان جو ہے بڑے غصے میں آئی۔ عمران خان نے جج ابو الحسن ذوالقرنین سے استدعا کی کہ ان گھس بیٹھیوں کو تو باہر بھیجیں، یہ جو گھس بیٹھی آپ لے کے آگے ہیں کہ یہ آپ کے وکیل ہوں گے، ان کو تو باہر بھیجیں۔ اچھا، عمران خان نے کہا مان نہ مان، میں تیرا مہمان، کہ ہم ان کو جانتے تک نہیں، ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں، یہ ہمارے وکیل بننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اچھا، سرکاری وکیلوں کو یہاں طوطا مینا کی کہانیوں کے لیے بٹھایا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا اچھا شاہ محمود قریشی صاحب اگر آپ جرا کرنا چاہتے ہیں تو خود بھی کر سکتے ہیں۔ جج نے شاہ محمود قریشی کہا کہ اگر آپ کو ان پہ اعتراض ہے تو آپ خود جرا کر لیں، میرے لیے آسان تھا کہ میں آپ کو دفاع کے حق سے ہی محروم کر دیتا، جس طرح وہ ابو الحسنات جس طرح سے وہ ہمایوں دلاور نے کیا تھا۔ تو ابو الحسنات نے کہا کہ میرے لیے آسان تھا، میں آپ کو رائٹ ہی نہ دیتا۔ اچھا، ابھی کون سا رائٹ دے رہے ہیں؟ اچھا، عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے استدعا کی کہ ہمیں اپنے مرکزی وکلا سے بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ملزمان کے وکلا سے ملاقات کرانے کا حکم دیا۔ اچھا، اس کے اندر اور کیا ہوا؟ عمران خان نے آج کہا کہ نجم سیٹھی نے کل کہا انہوں نے سائفر کیس کا فیصلہ 5 فروری تک دینا ہے۔ نجم سیٹھی جو کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میچ فکس ہے، کہ نجم سیٹھی کو پہلے ہی پتا کہ 5 فروری سے پہلے عمران خان کو سزائے موت دلوا کر ہی رہنی ہے، الیکشن سے پہلے یہ مکو ٹھپنا ہے، تو پھر یہ تمام حجت ہی کیوں کر رہے ہیں؟ اور آج ثاقب بشیر صاحب نے بھی کہا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو کیس چلایا جا رہا سائفر کا جیسے توشہ خانہ 2 ہے، جیسے ہمایوں دلاور نے چلایا تھا کہ جلدی فوری یہ کر دیا جائے۔ آج صحافی نے پوچھا عمران خان سے کہ آپ صدر مملکت سے انسانی حقوق کی درخواست بارے کیوں نہیں بات کرتے؟ عمران خان نے جواب دیا کہ عارف علوی کی کوئی نہیں سن رہا، عارف علوی کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کی کوئی نہیں سن رہا۔ اچھا، پھر یہ بھی آج صحافیوں نے پوچھا کہ آپ کے وکیل بھی تو نہیں آئے نا، 2 دن مسلسل نہیں آئے، وہ کیوں نہیں آ رہے؟ تو اس پہ عمران خان نے کہا ہمارے بیشتر وکلا الیکشن کیمپین میں ہیں، کیسز بھی بہت زیادہ ہیں، کیسے پیش ہوں گے؟ ہماری انسانی حقوق سے متعلق درخواست سپریم کورٹ میں ہے، اس کو نہیں سنا جا رہا۔ نواز شریف اور آصف زرداری کے کیسز اوپن اینڈ شٹ ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، میرے کیسز کا ٹرائل روزانہ ہو رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی بھی جو ہے آئے، انہوں نے فائل اٹھا کے پرے پھینکی، اور شاہ محمود قریشی نے کہا جن وکلا پر ہمیں اعتماد ہی نہیں وہ کیا ہماری نمائندگی کریں گے؟ ہم تو نہ ان کو جانتے ہیں نہ کبھی دیکھا ہے، یہ کیا ہمارا دفاع کریں گے؟ اچھا، اور یہ خیر ابو الحسنات نے کہا میں جتنا آپ کو ریلیف دے سکتا تھا میں نے آپ کو دیا، میں نے آپ کو سائیکل پرووائڈ کر کے دی، میں نے آپ کو یہ دیا، آپ کی ساری درخواستیں میں نے قبول کی، تو اب مجھے حق ہے کہ میں آپ کو اپنی مرضی سے کیس کا ٹرائل آگے بڑھا کے سزائے موت یا جو بھی دے دوں۔ تو بہرحال یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ ادھر سے کوئی ہمارے 40 سے 45 صحافیوں کو نوٹس ایف آئی اے نے بھیج دیا ہے، قاضی فائز عیسیٰ عزت مآب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی توہین میں، کہ وہ ان کے فیصلے پر تنقید کیوں ہوئی ہے۔ تو اس پر بھی ثاقب بشیر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو ان پر ہونے والی شدید ترین تنقید، ان کی فیملی کو علانیہ برا بھلا کہنے پر اختیار ہونے کے باوجود صبر و برداشت کرنے پر پورا کریڈٹ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے فیصلوں پر رائے مختلف ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ دیا نہیں، لیکن جس طرح ان کے خلاف دھرنے ہوئے، جتنی ان کو ننگی گالیاں دی گئی، جس طرح ان پر کھلم کھلا تنقید ہوئی اور انہوں نے اس تنقید کو برداشت کیا، قاضی کی طرح لوگوں کو نوٹس نہیں بھجوا دیے کہ ایک بلہ چھین لیا، ایک غیر جمہوری کام کر دیا، منہ پر کالک مالی، آئین اور انصاف اور جمہوریت کا قتل کر دیا، اوپر سے لوگوں کو زبانیں بھی بند کروا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ عمر عطا بندیال نے کم از کم یہ نہیں کیا۔ انہوں نے آج صدر مملکت سپریم کمانڈر عارف علوی بھی میدان میں آئے اور انہوں نے کہا ڈنڈا ہر مسئلے کا حل نہیں، ڈنڈے سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا، قرآن و سنت سے قانون بنتا ہے، قاضی کا کام قانون پر عمل کرانا ہے، قرآن میں ہے کہ دشمنی میں بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑے۔ انہوں نے کہا میں بات اور کرتا ہوں، میڈیا پر اور رپورٹ ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا جو ہے نا ڈنڈا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، ڈنڈے سے کام نہیں چلے گا اور ڈنڈے سے کچھ بھی آج تک اچیو نہیں ہوا۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ ڈنڈے سے جو ہے وہ سارے معاملات حل کر لے گا تو یہ ان کی خام خیالی ہے، جبکہ یہ جو مسلم لیگ نون نے کہ ملک کو نواز دو،
منشور پیش کیا ہے، اس کو پیپلز پارٹی نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے ملک نے تمہیں نوازا، تم ملک کو کیا نوازو گے کہ ملک نے تو تمہیں نواز دیا، کہاں تمہیں گوال منڈی سے اٹھا کے 3 دفعہ وزیر اعظم بنا دیا، اور تم ایون فیلڈ تک اور پوری دنیا کے 5-6 بر اعظموں میں اپنی پراپرٹیز تم نے بنا لی، تو ملک نے تو تمہیں نوازا ہے، تم ملک کو کیا نوازو گے؟ مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہی تکبر اور غرور میں ڈوبا ہوا ہے۔ نواز شریف نے ماضی کی طرح آج بھی دھڑلے سے غلط بیانی کی۔ میثاق جمہوریت پر دستخط کرنے کے بعد نواز شریف نے ARD سے چھلانگ لگائی۔ مسلم لیگ نون جھوٹ بولتی رہی کہ نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف سے کوئی ڈیل نہیں کی۔ مسلم لیگ نون 2007 کے انتخابات کا بائیکاٹ کرنا چاہتی تھی۔ 2008 کے انتخابات کے بائیکاٹ کا مطلب آمر جنرل پرویز مشرف کو مضبوط کرنا تھا، اور اب امتحان ہے KPK کے لوگوں کا، پنجاب کے لوگوں کا، پورے پاکستان کے لوگوں کا۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ تیاری ہو چکی ہے عمران خان کو سزائے موت سنانے کی، اور یہ 5 فروری 6 فروری یعنی الیکشن سے پہلے سزائے موت سنانے کی۔ پہلے کیا جو کئی دہائیوں کے بعد پاکستانی قوم کو اللہ نے ایک لیڈر عطا کیا، آپ لوگ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنا پسند کریں گے کہ اس کو بھٹو کی طرح سزائے موت دی جائے، اور وہ مگرمچھ، وہ کارٹون، وہ جوکر جو آپ لوگوں کی تضحیق کرتے ہیں، آپ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بیوقوف کہتے ہیں، ان کو اپنے اوپر مسلط کریں۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے، فیصلہ قوم کے ہاتھ میں ہے کہ کیا طاقتور حلقے یہاں پہ مضبوط ہیں یا قوم زیادہ مضبوط ہے۔ پاکستان زندہ باد۔